للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصاب اہل خدمات شریعہ، عقائد باطلہ کا بیان، کفر، شرک، استحلال گناہ وغیرہ۔ کفر شرع میں ایمان کی ضد کا نام کفر ہے، یعنی جن چیزوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا واجب ہے ان کا انکار کرنا کفر، اور انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ خواہ سب چیزوں کا انکار کرے یا کسی ایک چیز کا، خواہ زبان سے انکار کا کوئی لفظ نکالے یا دل سے یقین نہ رکھے، لیکن دل سے یقین نہ رکھنے والا عند اللہ کافر ہے۔ کفر نہایت بری چیز ہے، اس کا مرتکب کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ انسان کو نعمت ایمان حاصل ہونے کے بعد اس کا شکر بجا لانا، اس کے لوازم اعمال صالح ادا کرتے رہنا، اور اس کے لوازم سے اور اس کے زوال سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ مبادا کہیں کفر کا لفظ نکل جائے یا کفر کا فعال سرزد ہو۔ پس ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ کفر کے اقوال و افعال سے بچتا رہے، اور یاد رکھے کہ کلمات کفر کا قصداً زبان سے نکلنا، خواہ مذاق و دل لگی ہی سے کیوں نہ ہو، آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ البتہ حالات بے ہوشی وغیرہ اس سے مستثنا ہیں۔ اسی طرح جان کے خوف سے اگر کوئی کلمات کفر زبان سے نکل جائے لیکن دل ایمان پر قائم رہے تو کافر نہ ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ کیسا ہی موقع کیوں نہ ہو اور کیسا ہی موقع کیوں نہ پیش آئے، کلمات کفر یا اس کے مشابہ کوئی کلمہ زبان سے نہ نکلے۔ اگر احیاً کوئی کلمہ کفر نادانستہ زبان سے نکل جائے تو اور بات ہے، اس صورت میں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ بصورت اختیار و قصد تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی لازم ہیں۔ کلمات کفر جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے بہت ہیں، لیکن یہاں بطور نمونہ چند کلمات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان سے اور ان کے مثل دوسرے کلمات سے احتراز لازم ہے۔ اللہ جل شانہ کی جناب پاک میں بے ادبی کرنا یا برا بھلا کہنا جیسا جاہل لوگ رنج و مصیبت کے وقت یا کسی کی موت پر برائے ہمدردی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے بڑا ظلم کیا یا وغیرہ، معاذ اللہ۔ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی شان میں بے ادبی کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب مقدس میں گستاخی کرنا، مثلاً آپ کے چہرہ مبارک میں یا اوصاف شریفہ سے کسی وصف میں یا آپ کے احکام سے کسی حکم میں کوئی عیب نکالنا، خواہ ہنسی مذاق ہی سے کیوں نہ ہو، ایسا شخص نہ صرف کافر ہوتا ہے بلکہ واجب القتل ہے۔ اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ قرآن شریف کی کسی آیت کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ بے ادبی کرنا، احکام شرع سے کسی حکم کا انکار کرنا یا
حقارت کرنا یا مذاق اڑانا، حرام قطعی کو حلال یا حلال قطعی کو حرام جاننا یا کہنا، ماہ رمضان کے آنے پر کہنا کہ کیا مصیبت و بلا سر پر آئی ہے، معاذ اللہ، نماز پڑھنے کی ہدایت پر یہ کہنا کہ تم نے جو اتنی نمازیں پڑھی کیا پایا، یا میں نے جو نمازیں نہیں پڑھی کیا نقصان اٹھایا، استغفر اللہ۔ حالات غضب وغیرہ میں یہ کہہ دینا کہ فلاں کام کے کرنے کا خدا بھی حکم دے تو میں نہ کروں، معاذ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کوئی حرام کام کرنا، مثلا شراب پینا، زنا کرنا وغیرہ، گناہ خواہ صغیر ہو یا کبیر اس کو جائز و حلال سمجھنا، یا گناہ کبیرہ کو حقیر جاننا، یعنی یہ خیال کرنا کہ اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، کسی نجومی یا پنڈت وغیرہ سے غیب کی باتیں دریافت کرنا اور اس پر یقین لانا، چیچک نکالنے پر مورت بنا کر پوجا کرنا یا اس سے شفا چاہنا وغیرہ۔ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے یا اس کے غضب سے بے خوف ہو جانے کو بھی کفر میں شمار کیا ہے۔ کسی کلمہ گو مسلمان کو خواہ وہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہو کافر نہیں کہنا چاہیے، تا وقتے کہ کفر کی کوئی بات اس کی زبان سے نہ سن لیں یا کفر کی علامت اس میں نہ دیکھ لیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔